السلام علیکم، اوراق ٹی وی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو عراق سے متعلق 2 حدیثوں کے بارے میں بتائیں گے جو آج بھی محفوظ ہیں۔ عراق کی جنگ ختم ہو چکی، لیکن عراق سے متعلق 2 حدیثیں قارئین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جن کا تعلق عراق کے شہر بصرہ سے ہے۔ دونوں حدیثیں مشکوٰۃ شریف میں ابو داؤد کے حوالے سے ہیں۔ پہلی حدیث کا نمبر 5196 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ایک پست زمین میں پہنچیں گے جس کا نام بصرہ رکھیں گے۔ وہ دجلہ نہر کے قریب واقع ہوگا، اس نہر پر پل بھی ہوگا۔ شہر کے باشندوں کی بڑی تعداد ہوگی اور یہ شہر مسلمانوں کے شہروں میں سے ہوگا۔ جب آخری زمانہ ہوگا تو کنتورہ کی اولاد ان شہر والوں سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ ان کے منہ چوڑے چکلے ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں، یہ لوگ نہر کے کنارے ٹھہریں گے۔ ان کو دیکھ کر شہر کے لوگ 3 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت بیلوں کی دموں میں پناہ حاصل کرے گی، یعنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جائے گی تاکہ جنگ نہ کرنی پڑے، اور یہ جماعت ہلاک ہو جائے گی۔ اور ایک جماعت کنتورہ کی اولاد سے امن طلب کرے گی اور یہ بھی ہلاک ہو جائے گی۔ ایک جماعت اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر دشمن سے لڑے گی اور وہ لوگ شہید ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں جو خبر دی گئی ہے، ان میں سے بصرہ شہر کا نام رکھنے کی خبر پوری ہو چکی۔ اس کے محل وقوع یعنی دجلہ کے قریب اور اس پر پل ہونا بھی واقعہ ہے۔ کنتورہ کی اولاد سے کیا مراد ہے؟ ان حملوں اور لوگوں کا حلیہ، چوڑے چکلے چہرے اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں منگول قبائل کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور ترکمانستان کے لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث یہ خبر دے رہی ہے کہ مسلمانوں کے 3 حصے ہوں گے، ان میں سے 2 ہلاک اور 1 شہید ہوگا، یعنی مسلمانوں کا پورا لشکر ختم ہو جائے گا۔ ابو داؤد کی روایت سے مشکوٰۃ میں دوسری حدیث نمبر 5197 کا ترجمہ یہ ہے: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، لوگ شہروں کو آباد کریں گے، ان میں سے ایک شہر ہوگا جس کو بصرہ کہا جائے گا۔ اگر تو اس شہر سے گزرے یا شہر میں داخل ہو تو ان مقامات سے بچنا جہاں کی زمین سو رہی ہے، اور نہ مقام کلا میں جانا، اور اس کی کھجوروں سے بچنا، اور اس کے بازار سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ شہر کے کناروں میں پڑے رہنا یا نواحی میں قیام کرنا، کیونکہ ان مقامات میں حصف، زمین میں دنسائے جانا، قذف، پتھر برسانا اور رجف، سخت زلزلے کے آنا واقع ہوگا۔ اور ایک قوم ہوگی جو شام کو اچھی بڑی ہوگی اور صبح کو وہ بندر اور سور بن جائیں گے۔ بصرہ کے ایک گاؤں ابلنامی میں واقع مسجد عشاء کی یہ فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ مسجد عشاء سے قیامت کے دن شہداء کو اٹھائے گا، اور بدر کے شہداء کے ساتھ ان شہداء کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ وہی شہداء ہوں جو بصرہ کے مسلمانوں میں سے تیسرے حصے میں ہوں گے اور جہاد میں شہید ہوں گے۔ ابو داؤد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے کچھ لوگوں سے یہ فرمائش بھی کی تھی کہ ان میں سے کوئی شخص 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھے اور یہ کہے کہ اس نماز کا ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث نفلی عبادات کے ذریعے ایصال ثواب کے درست ہونے کی بھی دلیل بنتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی آگاہی کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔